مجھے پتہ نہیں آپ کتنے وائس چانسلرس کے دفتر میں گئے ہوں گے، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ مغل دربار ہے. جس قسم کے اسکلز، جس قسم کی تعلیم ہماری یونیورسٹیاں دیتی ہیں، ان کی عالمی طور پر کوئی مانگ نہیں ہے. بورڈ پر جا کر لیکچر دینا، پاور پوائنٹ دکھانا، that is not a teacher's job anymore. Should AI be seen as a threat? It is a threat. Assalamu alaikum everyone, this is Amar bin Salim. Welcome to another brand new season, a brand new episode of Out Loud with Amar. With this episode, we have started this season 5 of Out Loud with Amar, and thank you very much for all the support that you guys have shown. And our commitment is also the same, that we're going to be bringing you conversations that affect your lives, that add value to the way you think about things, and also where only the experts are going to be sharing their opinions. So aaj ke bhi program mein I'm very privileged to be in the presence of Dr. Parvez Hood bhai, and to be honest, it's very difficult for me to go for introduction of his. If I were to still introduce him, I just call him a very honest, a very bold, a very widely recognized voice in academia. Thank you very much, Dr. Parvez Hood bhai, for joining us in the inaugural episode of season 5 of Out Loud with Amar. Thank you. ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے پوڈ کاسٹ کیا بیک about 2.5 years ago, and we spoke about the higher education in Pakistan. آج کے پوڈ کاسٹ میں we'll talk about higher education, of course, what has changed, what's not, and of course the integration of artificial intelligence in everything. But to begin with, مجھے یہ بتائیے گا تقریباً 2.5 سال بعد ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. What do you think has changed? Because تب بھی I think everything that we discussed with regards to higher education, it was urgent. تو آج 2.5 سال بعد higher education کس طریقے سے چینج ہوئی ہے؟ پاکستان کے حوالے سے نا، یہاں تو مزید بگاڑ آیا ہے. جو پہلے خرابیاں تھیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں 20% اضافہ ہوا ہے. بہت سی نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں. اب تو ہر گلی کوچے میں ایک انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی آپ کو دکھائی دے گی. وہاں سے ڈگریاں دی جاتی ہیں، اس کی فراوانی ہے. اسٹوڈنٹس وہ ڈگری لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ فیس دیتے ہیں. اس کے عوض جو ان کو جو ملتا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو پھر ملازمت بھی نہیں ملتی ہے. ہاں کہیں کہیں کسی کو مل جاتی ہے، لیکن جس قسم کے اسکلز، جس قسم کی تعلیم ہماری یونیورسٹیاں دیتی ہیں، ان کی عالمی طور پر کوئی مانگ نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے. اور بس پھر جو ہم نے 2.5 سال پہلے بات کی تھی، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے، کیونکہ اس میں منافع بہت ہے. وہ جو یونیورسٹیاں بناتے ہیں، جو نجی یونیورسٹیاں خاص طور پر، ٹھیک ٹھاک فیس دیتے ہیں. ذرا جا کے دیکھیے جو پڑھانے والے ہیں ان کی قابلیت کس درجے کی ہے. ہاں ڈگری تو ہوگی، پی ایچ ڈی بھی ہوگی، لیکن سیکھا کیا ہے اسٹوڈنٹ نے وہاں جا کر، جس کے سبب اس کی مانگ ہو دنیا میں، جس کے سبب وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے اس مضمون کو سمجھا ہے. اس کو آگے بڑھانے کی بات چھوڑ دیجیے، وہ تو ریسرچ ہے نا. ریسرچ کی بات تو بہت بعد کی ہے، لیکن اس کی بنیادیں کیا اس نے سمجھی ہیں؟ یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کسی سائنس کے مضمون میں، سائنس یا انجینئرنگ میں 90% اسٹوڈنٹس، 90% ٹیچرز کچھ علم رکھتے ہیں. ہاں جو 10% ہیں وہ تو ہوں گے، اور وہ اس لیے کہ جو ایک بیل کرو ہوتا ہے اس کے اس طرف اور اس طرف تو آپ کو ایکسٹریمز مل جائیں گے، لیکن دی ایوریج از ویری راٹن. رائٹ. اچھا، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو وہ چیز چاہیے، یونیورسٹیز وہ دیتی ہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے، تو پھر بات آ رہی تھی رینکنگس کی. اب ہماری پاکستانی یونیورسٹیز کو بھی تو کیو ایس، ٹی ایچ ای اور اس طرح کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، جو بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کہ رینکنگ کرتی ہیں ان کی، اور تقریباً ہر کسی شعبے میں جو ہے وہ نمبر 1 ہوتے ہی ہیں.
تو پھر اگر تو وہ انٹرنیشنلی ساؤنڈ نہیں ہے اور وہ اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتی تو پھر رینکنگ کیسے ان کو اچھی ملتی ہے؟ بہت آسان. جو ہمارے یونیورسٹی ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ پروجیکٹ کر سکیں گے, ان کو کتنا زیادہ خوش کر سکیں گے, اس کے حساب سے اسٹوڈنٹس آئیں گے, آمدن ہوگی. اینڈ دا ہول تھنگ از اے ٹوٹل اٹر ریچڈ فراڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کوئی سا بھی آپ یونیورسٹی رینکنگ آرگنائزیشن لے لیجئے, اس نے 20-25 ہزار یونیورسٹیز رینک کیے ہیں, لیکن ایک بھی نمائندہ ادھر سے کسی یونیورسٹی کے کیمپس پہ نہیں گیا, کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں, اور اس پر رائے دے دی. رائے کس بنا پر؟ کہ ادھر اتنے پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں, ادھر اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشیو اتنا ہے, ادھر اتنے پرچے لکھے جاتے ہیں, ادھر اتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو دو باتیں ہیں نا, کتنے پرچے لکھے جاتے ہیں ریسرچ, سو کالڈ ریسرچ پیپرز, اور کتنے پی ایچ ڈیز پروڈیوس ہوتے ہیں, اب اس کا تو کوئی معیار ہے نہیں نا کہ آپ جانچ سکیں کہ کیا وہ پیپرز معنی خیز ہیں کہ نہیں, کیا ان میں کوئی دم خم ہے کہ نہیں, کوئی نئی بات اس میں ہے کہ نہیں, یا یہ کہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوایا ہوا ہے. پی ایچ ڈیز بھی آج کل چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لیتے ہیں, بالکل روٹن نان سینسیکل پی ایچ ڈیز. تو ہو یہ گیا کہ دیر از ناؤ only a small part of the Pakistani higher education system that functions on ethical lines. باقی تو کھلم کھلا فراڈ ہے. اچھا, یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ٹیچرز آتے ہیں کلاس میں, اس میں کافی وقت تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کچھ سیاسی باتیں ہو گئی, کچھ تلاوت کرتے ہیں, پھر تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ سناتے ہیں, اور تو اور پھر وہ اپنی ذاتی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. اچھا, یہ اس میں کافی وقت گزر جاتا. پھر جب گریڈنگ کی بات آتی ہے تو کسی کو تو آپ فیل کر ہی نہیں سکتے نا, تو اگر فیل کیا تو مصیبت آ جائے گی, پھر وہ اسٹوڈنٹ چھوڑ کے چلا جائے گا, پھر یونیورسٹی کو نقصان ہوگا, فائنینشیل نقصان ہوگا, تو چلو سب کو پاس کر لو. میں خود جب یہ کر رہا تھا, جب میں اسٹوڈنٹس کو فیل کرتا, اس لیے نہیں, میں نے فیل نہیں کیا, وہ خود فیل. یونیورسٹی یہ الزام دھرتی تھی کہ اس پروفیسر کے پاس نہ جا کے پڑھو, یہ فیل کر دیتا. ارے بھائی, اگر تمہیں لکھنا ہی نہیں آتا, اگر تمہارے بیسکس اتنے کمزور ہیں کہ تم ہائی اسکول بھی نہیں پاس کر سکتے ہو, لیکن پھر بھی گھس آئے ہو کالج میں, why should I pass you unless you meet a certain standard? But the student can also say نا کہ پھر میرا قصور تو اس کے اندر نہیں ہے. I was taught the same way in my school and my college. I am a product of the system. ٹھیک ہے, وہ بات بالکل صحیح ہے, اور خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو دور کے علاقے سے آتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے اسکول کا تو کبھی موقع ہی نہیں ملا, ہمیں کوئی اچھے ٹیچرز زندگی بھر نہیں ملے, تو ہم کیا کریں. میں ان کے ساتھ افسوس کر سکتا ہوں, لیکن ان کو میں پاس نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ ہی کلاس میں پاس نہیں ہو سکتے. بھائی دیکھیے, میں یہ نہیں کہ میں کوئی بہت اونچا معیار رکھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ باقی دنیا نے جو معیار قائم کیا ہے, آپ اس سے اگر نیچے چلے جائیں گے اور بہت نیچے چلے جائیں گے, تو پھر یہ فقط ایک کاغذ کی ڈگری ہوگی جس کے ساتھ پھر اور کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہوگی. When you get a degree at a good university outside, then there is a quantum of learning associated with that. تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, مگر ادھر تو ایک ڈگری ملز چلی ہوئی ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ things are now changing across the globe, not just Pakistan. What do you think is the biggest challenge جو کہ آج پاکستانی universities are faced with? Is it funding? Is it interference from the government? Is it regulators interference? Governance کے مسائل ہیں, کس چیز کو? What do you think is the biggest challenge for Pakistani universities?
ایک بگیسٹ نہیں ہے, بہت سے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جہاں تک گورننس کی بات ہے, جو اوپر بیٹھے ہیں, جو وائس چانسلرز, ڈینز اور چیئرمین ہیں, کیا وہ اپنے سبجیکٹ کو جانتے ہیں؟ ان 2% اور 5% آف دا کیسز یس, باقی تو ادھر صرف وہ نوکری کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تنخواہوں پر. وائس چانسلرز ہمارے ہاں کتنا, آپ کو پتہ ہے کتنی تنخواہ ہے ان کی؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا, جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں نا, جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں, تو ادھر تو آرام سے 30-40 لاکھ مہینے کے لے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور جو ذرا کم ہیں ادھر 20-25 ان کو مل جاتا. پروفیسرز ہمارے ہاں اور ڈینز, well they make a good 7, 8, 9, 10 lakh rupees a month. اور یہ بھی میں کم بتا رہا ہوں. تو یہ تو ان کا کاروبار اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. لیکن کیا وہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم یہ نظام چلاتے رہیں, کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے, کیونکہ تبدیلی لائیں گے تو پھر اعتراضات ہر طرف سے اٹھیں گے. ٹیچر مثال کے طور پر, اگر ایک ایڈمنسٹریٹر یہ کوشش کرے کہ گریڈنگ کا نظام جو ہے وہ بہتر بنایا جائے, یا یہ ہو کہ جو کلاس روم میں پڑھایا جاتا ہے اس کو مانیٹر کیا جائے, تو آپ کے ٹیچرز ایک دم وہاں ہڑتال کر جائیں گے. وہ ہڑتال کریں گے, کلاسز نہیں ہوں گی, اسٹوڈنٹس ادھر سے بھاگ جائیں گے وغیرہ. اچھا, تو ایک تو گورننس کے مسئلے ہیں. اور مجھے پتہ نہیں آپ کتنے وائس چانسلرس کے دفتر میں گئے ہوں گے, لیکن جب آپ جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ مغل دربار ہے. ادھر خوش آمدی ہر طرف سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, اور کوئی یہ مسئلہ اور کوئی وہ مسئلہ, جیسا کہ نا آپ جہانگیر کی عدالت میں پہنچے. That is not the way to run a modern university. Modern university میں اس کا اپنا نظام ہونا چاہیے. تو یہ بات گورننس کی ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچرز آپ کے اپنے سبجیکٹ کو نہیں جانتے, اس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے, اور اسی لیے وہ صحیح طور پر پڑھا نہیں سکتے. ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے. انہیں جب چنا گیا تو اس چناؤ میں بہت بڑا ڈیفیکٹ تھا, کیونکہ جو چننے والے ہیں وہ خود ایکیڈیمکس نہیں تھے. پی ایچ ڈیز ان کے پاس ہوں گی, لیکن جو اپنے سبجیکٹ کو جانتا ہے وہ پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ 5% کی حد تک ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو اٹس اے سسٹمک فیلئر. رائٹ, اٹس اے سسٹمک فیلئر. اچھا, مجھے بتائیں کہ جو لوگ اپنے سبجیکٹ کو جانتے ہیں ان ٹیچرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ دیکھیں, جو بالکل خاموش ہو کر کام کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں. وہ بیزار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ترقیاں نہیں ہوتی ہیں. آپ تو قدر کرتے ہیں, ان کی باقی قدر نہیں کر رہے نا, ان کی ترقی نہیں ہو رہی. ترقی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ فراڈ پیپرز نہیں چھاپتے نا. اب دیکھیں یہاں جو گر نکلا ہے, اور 90% ٹیچرز اس میں شامل ہیں, کہ آپ پرچہ چھاپیں, پرچہ لکھیں, کوئی بھی چیٹ جی پی ٹی سے ہو جائے, کہیں آپ کوئی پیپر لیں, اس کی نقل کریں, اس کی لینگویج بدل دیں تاکہ یہ سافٹ ویئر اس کو ٹرنیٹن وغیرہ اس کو پکڑ نہ سکے. اور ابھی کی بات ہے, یہ 3 روز پہلے کی بات ہے, ایک پوری تھیسس یوں لکھی گئی جس میں الفاظ بدلے گئے, لیکن جو اس میں میتھمیٹیکل ایکویشنز تھیں وہ ایگزیکٹلی 100% وہی تھیں جو کسی اور تھیسس یا پیپر میں تھیں. تو یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب پاکستان میں آپ کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو, سبجیکٹ کی سمجھ وہی ہو سکتی ہے, وہی ہے. اچھا دیکھیے, میں اس بات کو مانتا ہوں, اس بات پہ خوش ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دلدل میں سے ہم نکل سکتے ہیں. اچھا,
لیکن اس کے لیے ایک بڑی فکری تبدیلی کی ضرورت ہوگی. یعنی کہ یہ کہ تعلیم از ناٹ اباؤٹ اے ڈگری. تعلیم کا مقصد ہے کہ آپ مخصوص صلاحیتیں حاصل کریں, علم حاصل کریں, سبجیکٹ نالج حاصل کریں, اور اگر کوئی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہو تو اس سے متعلق جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ جانیں. ڈگری ملے یا نہ ملے اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن پھر امپلائر کہے گا کہ بھائی ڈگری آپ کے پاس نہیں ہے, پھر کیا کریں؟ تو اب ایسے ہو رہا ہے کہ امپلائرز بھی بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے پاس ڈگری تو ہے, ایم اے ہو, ایم ایس سی, پی ایچ ڈی جو کوئی, لیکن مجھے ایک جملہ تو, ایک پیراگراف تو لکھ کر دکھاؤ یا ایک مسئلے کا حل بتاؤ. ان کے اپنے اب ٹیسٹنگ کے طریقے ہیں. پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ اب بھی زیادہ تر کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اگر باہر کی دنیا میں آپ جائیں, اگر آپ مڈل ایسٹ جائیں تو ادھر پھر آپ کے جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, نہ کہ آپ کی ڈگری. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک از مسنگ ان دا مائنڈ سیٹ آف ٹوڈیز یوتھ ان پاکستان؟ بس ان کی کوشش یہ کہ کسی طرح سے جگاڑ کر لیں, کسی طرح سے ہم محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل کریں. تو ان کو یہ نہیں بتایا گیا یا یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں, کچھ بہت محنتی ہوتے ہیں, کچھ جانتے ہیں کہ ان کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنا کچھ سیکھا ہے, ایکچولی سیکھا ہے, اور اس لیے وہ سیلف ٹاٹ ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ کوئی مشکل کام نہیں, کیونکہ انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے, جہاں علم کا ایک پورا خزانہ ہے. آپ جو سبجیکٹ سیکھنا چاہیں تو ڈسٹنس لرننگ کورسز ہیں, آپ جا کر کوئی سا بھی مخصوص ٹاپک ہو, خواہ وہ سنتھیٹک بایولوجی کا ہو یا تھیوریٹیکل فزکس کا ہو یا میکرو اکنامکس کا ہو, جس سبجیکٹ میں آپ کوئی ایک مخصوص ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں, گوگل میں ڈالیے. اچھا, اب تو اس سے بہتر ہو گیا, اب تو آپ چیٹ جی پی ٹی, بارڈ وغیرہ اس کے اندر ڈالیں, جیمینائی, اور ایک دم آپ کو ایک تو یہ کہ اس کی ایک سادہ قسم کی توجیہ سمجھ میں آئے گی, اور پھر حوالہ جات بھی اس کے ساتھ. تو اب ایک ہی مسئلہ رہ گیا تعلیم میں, یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے سیکھنے پر. اب ٹیچر کی کوئی ضرورت نہیں ماں سوائے یہ کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں, ان کو متجسس بنائے, ان میں سیکھنے کا شوق ڈالے, اور ان کو سمت دکھائے. یعنی کہ اگر ایک مخصوص سبجیکٹ آپ کو سیکھنا ہے تو آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہوگا. بورڈ پر جا کر لیکچر دینا, پاور پوائنٹ دکھانا, that is not a teacher's job anymore. That can be done online as well. That can be done online and done very well online. Yeah, لیکن I think where it comes down to the students' own motivation as well, because کئی دفعہ students میں نے دیکھا start کرتے بھی online courses but 16% through, 20% through, 25% through, and then they lose motivation. So yes, you're right کہ وہ شاید, اچھا اس میں ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کا اپنا بھی بہت زیادہ ماشاء اللہ تجربہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی یوتھ زیادہ محنتی ہے, وہ جو مین اسٹریم سٹیز سے آتی ہے یا جو انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, وہاں کی سٹیز سے آتے ہیں؟ فرق یہ ہے دونوں میں کہ جو باہر جو دور دراز کے علاقے ہیں, جہاں پرائمری اسکول بھی بہت ماٹھا ہے, مڈل ہائی اسکول جہاں معیار نہ ہونے کے برابر تھا, ان کو جب یونیورسٹی لایا جاتا ہے تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا, انہوں نے ٹھیک طرح سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا ہے, تو ان کے ساتھ میری زیادہ ہمدردی ہے, بلکہ میں کہوں گا پوری ہمدردی ہے.
अच्छी बात ये कि चूंकि उन्होंने अपने जोर से अपने आप को धक्का दिया और इस नहज पर पहुंचे, तो उनके अंदर वो मोटिवेशन मुझे कदरे ज़्यादा नज़र आती है। जो जिनके मुंह में निवाले रखे गए ना, और जिनसे ये कहा गया कि भाई जाओ तुम उधर से डिग्री ले आओ, तो उसके बाद फिर अब्बा जान तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे सरकार की, या कोई उनके दोस्त हैं किसी कंपनी में, तो उधर तुम खप जाओगे। तो वो फिर बड़े लेज़ी हो जाते हैं, वो फिर चीटिंग करते हैं, काम चोरी करते हैं, डिग्री लेकर निकल आते हैं, और चलिए लड़कियां जो होती हैं उनकी शादियां इस तरह हो जाती हैं, बट दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे पसमानदा, सबसे ख़राब, सबसे गिरा हुआ है। राइट। और डॉक्टर साहब, इस पे अगर थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप डिस्कस कर लें, अब तो मतलब आई थिंक इट्स अ नोन फैक्ट कि एवरीथिंग इज़ बीइंग ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन होगी एआई की हर चीज़ के अंदर। डू यू थिंक कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ वर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, एंड इवन इफ दे वरंट, नाउ डू यू थिंक दे हैव टेकन द राइट स्टेप्स टू introduce specializations in AI, create departments of AI in their universities, or have we just missed the bus already? AI इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर आप ये एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं तो इससे दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के नतायज सामने आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। एक तो ये कि जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं अपने असाइनमेंट हल करने के लिए, या जो अपना थीसिस लिखवा लेते हैं, ये तो फिर उन्होंने, उन स्टूडेंट्स ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि वो कागज़ का टुकड़ा तो ले लेंगे लेकिन सीखा मीखा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स, और ये ख़ास तौर पर वो हैं जिनकी बचपन की तरबियत घरों में अच्छी तरह से की गई थी और जो मुतजस्सिस ज़हन रखते हैं, वो चैट जीपीटी और एआई इन जनरल को इस्तेमाल करते हैं अपना इल्म का ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए। तो अब देखिए ना, जनरेटिव एआई का ज़माना है। जैसे ही आप कोई सवाल करते हैं, जवाब आता है, तो उसके साथ एक प्रॉम्प्ट भी आता है कि डू यू वांट टू लर्न अबाउट दिस और दैट, या किसी हाइपर लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो वो आपको एक और तरफ ले गया। और आप जैसे ही इसके अंदर दाखिल होते हैं तो शाख दर शाख इससे निकलती है। वो जिसमें जानने की ख्वाहिश होती है वो फिर दीवाना हो जाता, वो इधर से उधर और खुश होता चला जाता। तो उसके नतीजे में एक बड़ी तेज तरार किस्म की नस्ल पैदा हुई है पाकिस्तान में, और मेरा साबका इनसे कुछ वक्त के बाद पड़ता है, और मेरा दिल खुश होता है जब मैं देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे और इतना ज्यादा जानते हैं, काश के मैं अपने बचपन में इनका 1/10 होता। वो क्यों? इसलिए कि इनके पास एआई है, और एआई इनको एक और तबके में पहुंचाएगा, एक और किस्म की इनकी मुलाजमतें होंगी, और वो जो है उनका कुछ नहीं बनना है। जरा ये देख लीजिए, जो मशरिक़ वस्ता में मुल्क है, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह, हमारे पाकिस्तान जाते हैं ना जी, क्या करते हैं वहाँ जाकर? 80% तो ड्राइवरी वीज़ा दिए गए हैं पिछले साल, यानी कि जाके वो अरबों के जूते साफ करते हैं, उनके बर्तन धोते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छी बात है, मेहनत मजदूरी, हक हलाल का पैसा कमाना। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें, जो इंडियंस वहाँ जाते हैं उनको मैनेजर, टेक्नीशियन, प्रोफेसर, डॉक्टर, उस दर्जे की मुलाजमतें मिलती हैं। तो इधर का तालीमी निज़ाम और उधर का तालीमी निज़ाम ज़मीन और आसमान का फ़र्क होकर रह गया। एआई उधर भी है, एआई इधर भी है, लेकिन जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से हमने किया, बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये फ़र्क बढ़ रहा है।
Right. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एन आर्टिकल ऑन फोर्ब्स एज वेल, एंड फोर्ब्स ने एक रिसेंटली लिंक्डइन की एक स्टडी को साइट किया हुआ, दिस सेड कि बाय 2030 70% ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करंट जॉब्स विल हैव चेंज्ड बाय 2030. दिस इज लाइक 5 years ahead ना, बस 5 साल रह गए. So in your opinion, do you think the world, and not just Pakistan, are they ready for this sort of disruption? ये तो पूरी दुनिया का मसला है, और हाँ, उधर के लोग भी बहुत परेशान हैं कि अब जो स्किल्स हैं, मिसाल के तौर पर एक मुतरजम के स्किल्स लें, ट्रांसलेटर, तो उसको मिसाल के तौर पर बहुत साल लगे रशियन सीखने पर या स्पेनिश सीखने पर या फारसी या जो भी ज़बान है, और उसकी रोज़ी इसके साथ जुड़ी हुई है. तो मिसाल के तौर पर यूएन में आप जाएंगे और कोई मीटिंग होती है, तो उधर एक ट्रांसलेटर्स रूम है. उस ट्रांसलेटर्स रूम में फ्रेंच, जर्मन, फला बंदे बैठे हुए हैं. वो सर पे खोपे लगाए हुए हैं. जो कोई कहता है मीटिंग में, उसका फौरन वो तर्जुमा करते हैं, और ऐसे तर्जुमा करते हैं कि खैर बहुत बड़ा कमाल है. लेकिन अब ये देखिए, जनरेटिव एआई ने उनकी नौकरियां खत्म कर दी, इसलिए कि जैसे ही हम कुछ बोलते हैं, उसका मिली सेकेंड्स के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ अ सेकेंड के अंदर उसी का तर्जुमा हो जाता है, जिस जबान में भी आप करवाना चाहें. ये तो आपने देखा होगा ना, अब तो उर्दू का सॉफ्टवेयर भी है, आप उसमें बोलें, उर्दू में लिखा हुआ आता, आप चाहें तो उसका तर्जुमा आप फ्रेंच में कर सकते हैं, संस्कृत में, जिस में. तो दैट इज अ जॉब विच हैज गॉन. ट्रांसलेटर, हाँ, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे तो नहीं ना, ये तो बोलचाल की हद तक. लेकिन अगर कोई किताब का तर्जुमा करना है, तो उसमें फिर जो बारीकियां आती हैं, उसमें अब तक तो उसमें ह्यूमंस की ज़रूरत है. एक ऐसा मुतरजम जिसने लिटरेचर खुद पढ़ा हो, मिसाल के तौर पर, उसकी वक़्त, उसकी ज़रूरत तो रहेगी. मगर मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी मुलाजमतें ख़त्म होंगी, कुछ नई बनेंगी, मगर ये एक ऐसा मसला है जिससे दुनिया अब निबर्दाज़मा हो रही है. They don't know quite how to deal with it. अच्छा, जितना मैंने भी स्टडी किया, आई रियली थिंक कि एआई के चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस जो रोल्स ऐसे थे जो कंप्यूटेशनल स्किल्स वाले रोल्स थे, या एनालिटिकल स्किल्स वाले रोल्स थे, या लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ थे, वो सारे सॉल्व किए. डू यू थिंक पाकिस्तानियों को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? हम चूँकि कंज्यूमर्स हैं, तो जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वहाँ से वो हम कंज्यूम करेंगे, लेकिन ये रवैया खुद गलत है. हम जब तक खुद प्रोड्यूसर्स नहीं बनते, तो देखिए, मिसाल के तौर पर हम जब कंप्यूटर्स यहाँ आए, तो हमने उनको इस्तेमाल किन कामों के लिए किया? तो शुरू में बैंक्स में किया, फिर जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए, गेम्स खेलने लगे, या चैटिंग के लिए इस्तेमाल किया. ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ. अब उससे बढ़ते बढ़ते तो अब यहाँ तक बात पहुँची है कि हर एक के पास एक स्मार्टफोन है. हर बच्चा जो है अब वो इस्तेमाल करता है. ही इज़ अ कंज्यूमर. उसको कुछ अंदाज़ा नहीं कि उस स्मार्टफोन के अंदर क्या है, इसमें जो इसके जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, उसके पीछे क्या सोच थी. तो वो इससे बिल्कुल ही नाबलद है. यानी कंजम्पशन माइंडसेट. तो बिल्कुल जैसे जब टीवी आया था, तो टीवी भाई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब आपको सिर्फ बटन दबाना होगा, तो फिर यू डोंट लर्न वेरी मच फ्रॉम दैट. सो वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द कंज्यूमर माइंडसेट एंड इनोवेशन इकोनॉमी की तरफ, एंड टुवर्ड्स मेकिंग प्रोडक्ट्स आवरसेल्व्स. राइट. अब ज़माना बहुत बदला है.
ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اب ہمیں انڈسٹریل اکانومی چاہیے, صنعتیں چاہیے جہاں یہ ٹائرز بنے, تیل صاف ہو, یہ ہو وہ ہو, صنعتیں چاہیے, اسٹیل وغیرہ. لیکن اب ٹھیک ہے, اگر جہاں جہاں ہے اس سے وہ استفادہ کر رہے ہیں, لیکن جو آنے والا زمانہ ہے اس میں برین ریلیٹڈ ورک زیادہ اہمیت رکھے گا. Right, بالکل صحیح. So lastly, Dr. Saab, I mean, we'll end the podcast with this question. Should AI be seen as a threat? ہاں, it is a threat. اس لیے کہ دیکھیے اے آئی کی تربیت جس طرح سے ہوتی ہے نا, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, خاص طور پر سوشل معاملات میں, سیاسی معاملات میں. You see, it's all a matter of training neural nets. تو اس میں اور جو ڈیٹا اس میں فیڈ کیا گیا, مطلب یہ کہ جو ڈیٹا سیٹ سے چیٹ جی پی ٹی نے اپنا جو ڈیٹا پک کیا ہے, اس ٹریننگ میں خرابی ضرور ڈالی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایلون مسک نے ابھی حال میں یہ قدغن نکال دی کہ ہیٹ مٹیریل نہیں ہو سکتا ایکس پہ. اچھا, اس کے بعد دیکھا تو یہ گیا کہ جو اس کا اپنا لارج لینگویج ماڈل ہے, میں نام بھول رہا ہوں اس کا, کہ وہ تو نفرتوں سے بھر گیا اور اتنی گندی زبان استعمال کیا کہ اب اس کے اوپر لیگل کیسز ہو گئے, اس کا جو اسٹاک ہے نیچے چلا گیا. رائٹ. تو دس ٹیلز یو ہاؤ ڈینجرس اے آئی کین بی. اب دیکھیے, بالکل جیسا ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے نا, ویسے ہم ایک کمپیوٹر کی تربیت کر سکتے ہیں, اس کی ٹریننگ. اور ٹریننگ میں یہ کہ اس نے کیا کیا مثالیں دیکھی ہیں, کس چیز سے اس کا ایکسپوجر ہوا ہے, اینڈ دس کین بی ویری ڈینجرس. تو آخر بات میں یہ کہوں کہ انسان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذہن سازی کیسے کی گئی. اچھے ماحول میں پیدا ہوا, اچھی باتیں سنی, تو اس کا اخلاق اچھا ہوگا, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا. لیکن اگر بدماشوں میں رہا, اگر اس کو غلط باتیں بتائی گئی, تو عین ممکن ہے کہ وہ اسی ڈگر پر چلے. سو دس از دا چیلنج آف training computers with neural nets. But there are benefits as well. So it can't only be seen as a threat. لیکن آپ نے سوال یہ کیا کہ یہ خطرناک ہے, جواب یہ ہے کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. Right. Well, thank you very much, Dr. Saab. I mean, it's a real privilege for me to be, conducting the podcast again. And thank you for sharing your opinions on higher education and the integration of AI and everything. And I hope کہ جو ہمارے audience جو ہمیں سن رہے ہیں, جنہوں نے podcast سنا ہے, they'll also enjoy the conversation. Okay. And if there are any questions or comments that you would have, I would love to see those and relay them on to Dr. Saab as well. Well, thank you very much. See you in the next episode of Out Loud with Amar. Take care.